کسی بھائی کی بیٹی 4 مہینے سے بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے؟ جب قبرستان میں جائیں تو قبر والوں کے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھانا ہمارے علم میں کسی روایت میں نہیں۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد سعودی عرب نہیں آؤں گا، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب میں کئی بار آ چکا ہوں۔ جب کفیل سے آپ کا جھگڑا ہوتا ہوگا آپ قسم اٹھا لیتے ہوں گے، جب 4 پیسے جیب میں تنخواہ کے آتے ہوں گے پھر آ جاتے ہوں گے۔ تو قسم کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، جتنی بار قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ جس رہائش میں رہتا ہوں زیادہ تر لوگ بے نمازی ہیں، میں ان کو نماز کے لیے بلاتا ہوں وہ پھر بھی نہیں پڑھتے، تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ کھانا پینا صحیح ہے؟ اگر آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اور دعوت کا فائدہ ہو رہا ہے تو رہیے، ان کو دعوت دیجیے، کیسٹ، کتاب، CD کسی بھی حوالے سے ان کو دین کی بات پہنچائیے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور مستقل وہ اسی بیماری میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ محبت، پیار، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دوستیاں کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجیے اللہ اہل توحید کی مغفرت فرمائے۔ میرے گھر والے بدعقیدہ ہیں، میں انڈیا جا رہا ہوں، مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں، زور سے آمین رفعتین کہتا ہوں تو سب اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دوسری مسجد میں نماز ادا کرو۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں جبکہ ہمارے علاقے میں اہل توحید کی مسجد نہیں ہے؟ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس بندے کے عقیدے میں شرک اکبر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ گناہ گار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے لیکن مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر اہل توحید کی مسجد نہیں ہے تو اپنے گھر کے اندر جماعت کروائیے، نماز پڑھیے۔ جس بندے کے عقیدے میں شرک اکبر ہے، وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، وہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، وہ شرک اکبر کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایمان اور عقیدے کا انتہا ہے۔ آج کل کچھ لوگ جو رات پر مسح کر لیتے ہیں، جی یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ وتر کی نماز کے دوران دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے یا ہاتھ باندھ کر؟ افضل ہے کہ آپ ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، پھر وتر کی دعا قنوت پڑھیں اور ہاتھ بندھے ہوئے اور پھر آپ رکوع میں جائیں۔ کیا بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے؟ نہیں تو پیسہ کہاں رکھا جائے؟ اور اگر بینک میں رکھنا ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائیں، سود والے اکاؤنٹ میں نہ رکھوائیں۔ سود والے معاملے سے جتنا بچ سکتے ہیں اس سے بچ جائیں، یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ فجر اور عشاء کی قضا نماز کے بارے میں بتائیں، کیا فجر میں سنت بھی پڑھی جائے گی اور عشاء میں وتر بھی؟ دیکھیے، ایک تو ہے کہ انسان فجر کی نماز کبھی کبھار اس سے رہ گئی اور اٹھے اور قضا کرے اور سنتیں بھی پڑھے، فرض بھی پڑھے، اور عشاء کی نماز اس کی کبھی رہ گئی، بھول گیا، سو گیا کسی شرعی عذر سے، وگرنہ یاد کر لیں کہ عشاء اور فجر یہ 2 نمازیں ہیں جو منافق پر بھاری ہیں۔ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جو کس پہ بھاری ہیں؟ منافق پہ۔ فجر بھی منافق پہ بھاری ہے اور عشاء بھی منافق پہ بھاری ہے۔ اگر کسی کی روٹین عشاء اور فجر چھوڑنا ہے تو وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اندھیروں میں مسجد کو چل کر آتا ہے، قیامت کے دن اس کو مکمل نور کی خوشخبری ہے، روشنی کی خوشخبری ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو آپ اس کی پوری نماز ادا کریں۔ اگر آپ کا وتر رہ گیا ہے تو جائز ہے آپ کے لیے کہ اگلے دن سورج نکلنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ میں ہر ہفتے میں 2 یا 3 دن سفر پہ رہتا ہوں دوسرے شہر میں، تو وہاں قصر نماز پڑھتا ہوں، کبھی ملا کر کبھی جماعت کے ساتھ۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کا امام مقیم ہے تو آپ اس کے پیچھے پورے فرض پڑھیں گے، اور اگر آپ کا امام مسافر ہے تو آپ اس کے پیچھے قصر کریں گے۔
کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا فرض ہے؟ سوال کرنے والے بھائی کی دوسری شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ایم ایچ ایس کی لینڈ ہے۔ جن کا پروگرام ہوتا ہے وہ دوسری بیوی تو کیا دوستوں کو بھی نہیں بتاتے، شادی کرنے کے بعد خبر دیتے ہیں۔ جو بیچارہ ابھی سے اجازت نامہ لیتا پھر رہا ہے، ان کو اوکھا نہ ہوئے کر ہی رہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صحیح روایات کے مطابق پہلے کی ہے، رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت نازلہ کی جو دعا ہے، قنوت نازلہ وہ رکوع کے بعد احادیث میں آتا ہے۔ وتر کی قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، واللہ اعلم۔ بدعت کی بھائی نے سوال کیا ہے بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ مولویوں نے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، اور یہ وہ بدعت حسنہ کا لفظ لغت میں، لینگویج میں ایک اچھا کام دیکھ کر کہا جائے یہ اچھا کام ہے، لغت کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے درست ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی ہر خطبے میں یہ سنایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر